تجھ سے کروں سامنا، گر رہا ہوں ذرا تھامنا، کل جہاں مشکلوں میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ داستان انبیاء علیہ السلام جاری ہے۔ اللہ کے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام، پھر ان کے صاحبزادے حضرت شیث علیہ السلام، پھر حضرت ادریس علیہ السلام، ان کا واقعہ بھی عرض کیا، اور پھر حضرت نوح علیہ السلام۔ نوح علیہ السلام کی داستان جاری ہے۔ کل یہ عرض کیا اللہ کے نبی ہیں، دعوت دے رہے ہیں، بار بار دعوت دے رہے ہیں، قوم بت پرستی کا شکار ہے، کوئی مانتا نہیں ہے، لوگ مذاق اڑا رہے ہیں، اور یہ سلسلہ اس طریقے سے جاری ہے۔ لوگ تصدیق کر رہے ہیں۔ قرآن کی ایک آیت کے ترجمے کا مفہوم یہ ہے کہ جب وہ دعوت حق دیتے تھے، لوگ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے تھے۔ آج تک کے قصے میں ذرا سنیے اور جانیے، میں بھی جانوں گا کہ دنیا کی سب سے بڑی کشتی کیسے بنی، کب بنی، نوح علیہ السلام کو نوح کیوں کہتے ہیں، ذرا یہ اور اس طرح کے کچھ اور سوالات کے جوابات۔ ہم نے آپ سے کل عرض کیا تھا کہ گمراہی کا زمانہ ہے، نوح علیہ السلام روزانہ لوگوں کو تلقین کر رہے ہیں، لیکن کوئی آپ کی بات سننے کو تیار نہیں ہے، یہاں تک کہ اس دور کی گمراہی کے لیول کا آپ اندازہ اس بات سے لگائیے کہ اور تو اور خود نوح علیہ السلام کی زوجہ اور آپ کا بیٹے کا نام بتایا گیا کنعان، وہ بھی آپ پر ایمان نہ لائے۔ یعنی آپ سوچیے اللہ کے ایک نبی ہیں جو 950 سال جن کی عمر ہے، مسلسل تب دعوت حق دے رہے ہیں، لوگ ایمان نہیں لا رہے، لوگ مذاق اڑا رہے ہیں، یہاں تک کہ آپ کے اپنے گھر والے بھی ایمان نہیں لا رہے۔ تو ایک طرف لوگوں کو مسلسل تبلیغ کرتے رہنے کے لیے کتنے پیشنس کی ضرورت ہے، اور پھر یہ صدمہ، یہ دکھ کتنا بڑا ہے کہ جب باہر والے بات نہ مانے پھر وہ دکھ ایک چھوٹا ہوتا ہے۔ لیکن تو اللہ کے نبی بڑے مغموم تھے اس بات پہ، لیکن نبی کا منصب ایسا ہوتا ہے کہ ہر حال میں اپنی ذمہ داری نبھانی ہوتی ہے۔ تو نام نوح کیوں پڑا؟ نوح علیہ السلام اپنی قوم کے غم میں اس حد تک مبتلا تھے اور اس طرح آہیں بھرتے تھے کہ آپ کا نام نوح، یعنی وہ جو نوحہ کرے، نوحہ کرنے والا آپ کا نام پڑ گیا۔ نوح یعنی نوحہ کرنے والا۔ تو اب جب دعوت و تبلیغ کا سلسلہ جاری رہا اور اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ اب مزید کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے، یہ وہ موقع تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ اب آپ ایک کشتی بنائیے۔ یہ وہ موقع تھا، اور اس کا قرآن مجید میں تذکرہ ہے۔ سورہ ہود کی ایک آیت کا ترجمہ ہے، اور ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی کی مدد سے، یہ کشتی وحی الہی کے نتیجے میں بنی ہے، ہماری نگرانی میں ہماری وحی کی مدد سے کشتی بناؤ، اور جو لوگ ظالم بن چکے ہیں ان کے بارے میں مجھ سے کوئی بات نہ کرو، یہ اب غرق ہو کر رہیں گے۔ قرآن مجید کے الفاظ ہیں، سورہ ہود نے کہا۔ یہاں تک کہ ویری انٹرسٹنگلی، یہ کشتی کتنی لمبی ہو، یہ کشتی کتنی چوڑی ہو، یہ کشتی کتنی اونچی ہو، یہ کس چیز کی ہو، یہ تمام تر تفصیلات اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو وحی کے ذریعے بتائیں۔ یہ بھی بتایا گیا، اتنی ڈیٹیل میں بتایا گیا۔ یعنی قرآن مجید کی ایک آیت کا ترجمہ ہے، اور نوح کو ہم نے ایک تختوں اور میخوں یعنی کیلوں، نوح علیہ السلام کو ہم نے ایک تختوں اور میخوں والی کشتی پر سوار کرایا، یہ تک بتایا گیا۔ تو روایات، اب اس کشتی کے بارے میں سنیے، مسٹر منرس کے شاید واقعہ تو پہلے سنا ہو آپ نے، لیکن اس کی ڈیٹیل بہت انٹرسٹنگ ہے۔ روایات کے مطابق یہ کشتی کیسے مختلف ہے باقی کشتیوں سے؟ اس جیسی کشتی تاریخ انسانی میں نہ اس سے پہلے بنائی گئی اور نہ اس کے بعد بنی۔ اس طرح عرض کیا کہ قرآن مجید کے مطابق یہ کشتی بڑے تختوں اور میخوں یعنی کیلوں سے تیار کی گئی تھی۔ اب یہ روایات بتاتی ہیں، اب ایک سوال بھی ہوتا ہے نا کوئز میں، یہ کشتی 3 منزلہ تھی۔ اب دیکھیے بات ذہن میں رکھیے، یہ 2020 کی بات نہیں ہو رہی ہے، قدیم ترین قوم کی بات ہو رہی ہے، آج سے 6500 7000 سال پہلے کی بات ہو رہی ہے۔ کوئی سپر سونک ایئر کرافٹ نہیں ہے، کوئی مال گاڑیاں نہیں ہے، کوئی سامان لانے کے جدید وہ نہیں ہے، کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہے، کمپیوٹرز نہیں ہے، را مٹیریل کی ایزی اویلیبلٹی نہیں ہے، بس ایک اللہ کا نبی ہے اور وہ اپنا کام کر رہے ہیں۔ روایات بتاتی ہیں یہ کشتی 3 منزلہ تھی، 3 منزلہ، اور کچھ ریسرچ یہ بتاتی ہیں کہ اتنی بڑی تھی یہ کشتی، سائز اس کا اتنا بڑا تھا کہ کچھ جدید تحقیقات کے مطابق اگر ہم آج کل کے دور میں بات کریں تو اس میں آپ سمجھ لیجئے کہ ریل گاڑی کے کم از کم 500 ڈبے آ سکتے ہیں۔
اس کی یہ میگنیمٹی تھی. تو بس اللہ کے نبی اللہ کے حکم سے کشتی بنا رہے ہیں, دنیا کی سب سے بڑی کشتی کی تعمیر کا آغاز ہو گیا. اب وہ قوم, وہ بدبخت لوگ جو نوح علیہ السلام کا مذاق اڑایا کرتے, جب انہوں نے دیکھا کہ نوح علیہ السلام یہ کشتی بنانا شروع ہو گئے, تو پہلے تو بڑے حیران ہوئے. کل تک تبلیغ کرتے تھے, کل تک کہہ رہے تھے کہ تمہارے خدا جھوٹے ہیں, اس خدا کو مانو, آج کشتی بنا رہے ہیں. تو لوگوں نے کوئی اہمیت نہیں دی, لیکن کہا ٹھیک, چپ کرنا ہے. لیکن جب دیکھا کہ نوح علیہ السلام پہلے جس کنسنٹریشن کے ساتھ لوگوں کو دعوت دے رہے تھے, اب ان لوگوں نے دیکھا اسی کنسنٹریشن کے ساتھ کشتی بنا رہے ہیں. ایک بہت ہی ان یوزول ایکٹیویٹی ہو رہی تھی نا. تو کچھ دنوں تک تو ان لوگوں نے کوئی توجہ نہیں دی, لیکن جب کچھ اور وقت گزرا اور اب اس کشتی کا ذرا کچھ روپ سامنے لگا, جب یہ کشتی اپنی شکل میں ظاہر ہونا شروع ہو گئی, تو پہلے لوگ حیران ہوئے اور پھر مذاق اڑانے لگے. پہلے بھی مذاق اڑایا تھا نا, جب کل تک دعوت دے رہے تھے تو کانوں میں انگلیاں ڈالتے تھے, منہ پر کپڑے اوڑھ لیتے تھے, اکڑ کے بیٹھ جاتے تھے قرآن مجید کے الفاظ مفہوم. آج کیا کر رہے ہیں؟ اب آپ یہ اس آیت کا ترجمہ سنیے اور حیران ہوئیے کہ یہ قوم کس طریقے سے مذاق اڑاتی تھی, قوم کس انداز سے مذاق اڑاتی تھی. یہ سورہ ہود کی آیات ہیں, یہ بھی سنیے. جب ان کی قوم کے سردار, ترجمہ یعنی نوح علیہ السلام کی قوم کے سردار, جب نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے ہوتے تھے نا, یہ اس کا, جب ان کی قوم کے سردار ان کے پاس سے گزرتے تو ان سے تمسخر کرتے. لیکن یہ ڈائلاگ ہے, نوح علیہ السلام نے جواب دیا اس کا. جب ان کی قوم کے سردار ان کے پاس سے گزرتے تو ان سے تمسخر کرتے. اب جواب سنیے گا اللہ کے نبی کا, تو وہ نوح علیہ السلام ان سے کہتے کہ جس طرح تم ہم سے تمسخر کرتے ہو نا, اسی طرح ایک وقت ہم بھی تم سے تمسخر کریں گے. یہ وارننگ کلیئر الفاظ میں سورہ ہود کی آیت نمبر 38 ہے. نوح علیہ السلام نے کہا اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو جیسے تم ہم پر ہنس رہے ہو, اس طرح ہم بھی تم پر ہنستے ہیں. یہاں تک کہ کہنے لگے کہ نعوذ باللہ آپ تو مجنون ہو گئے ہیں, آپ کیا کر رہے ہیں, آپ کشتی بنا رہے ہیں. یعنی اس کا یہ میں مفہوم کہ اس کا سینس کیا ہے, اس کی لاجک کیا ہے, اس کا اگر بات کریں اس کا تک کیا بن رہا ہے. اس لیے بھی اس کا کوئی سینس نہیں بن رہا کہ بھائی جس علاقے میں ہم رہتے ہیں وہاں تو دور دور تک سمندر کا نام و نشان نہیں ہے. تب نوح علیہ السلام نے کہا یہ میرے رب کا حکم ہے, اس لیے میں اپنے رب کے حکم سے کشتی بنا رہا ہوں. سبحان اللہ. کشتی کی تعمیر جاری ہے. اب آپ یہ سنیے اور آپ یہ دیکھیے گا اس کو انٹرنیٹ وغیرہ پہ, کچھ عرصے قبل اور اس پر باقاعدہ کانفرنسز ہوئی ہیں. آپ دیکھیے گا انٹرنیٹ میں آپ کو ملے گا, باقاعدہ کانفرنسز ہوئی, اس پر ریسرچز ہوئی ہیں, سیمینارز ہوئے ہیں, لوگوں نے اس پر اپنا آرگیومنٹ دیا ہے. ایک بہت بڑی تعداد ہے جو کہ اس بات پر مانتی ہے کہ کچھ عرصہ قبل اس کشتی کے آثار ترکی کی سرحد کے قریب ایک پہاڑ جس کا نام جودی ہے اس پر دریافت ہوئے. اس کشتی کے آثار. اور مزید حیرانگی کی بات یہ ہے کہ دریافت ہونے والے آثار میں نظر آنے والی کشتی کی پیمائش حیرت انگیز طور پر وہی ہے جو پیمائش اس کشتی کی توریت میں لکھی گئی ہے. وہ ہے کشتی نوح, جو در حقیقت ایک بہت بڑے بحری جہاز کی مانند تھی اور جس کی بناوٹ بہت ہی سائنٹیفک بیسس پر تھی, بڑی سائنسی بنیادوں پر. 7000 سال پہلے کی بات ہو رہی ہے, بہت ہی سائنسی بنیادوں پر اس کی بناوٹ تھی. کشتی میں سب سے اہم ترین چیز کیا ہوتی ہے, اس کا توازن ہوتا ہے نا بھئی, پانی کے داخل ہونے میں رکاوٹ ہوتا ہے نا, توازن اگر ٹھیک نہ ہو. کشتی نوح کے آثار میں حیرت انگیز طور پر لوہے کی موجودگی کے آثار دریافت ہوئے ہیں, جو کہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن کی آیات جس میں کہا گیا ہے, میں نے پڑھ کے بھی سنائی تھی ابھی, جس میں کہا گیا ہے کہ اس کشتی کے بنانے میں میخیں یعنی کیلیں استعمال ہوں, ان کا ہونا ثابت ہوتا ہے. چونکہ جو آثار دریافت ہوئے ہیں اس میں لوہے کی موجودگی کے آثار دریافت ہوئے ہیں. ایک اور بات سوچئے بھئی, معمولی سمندری طوفان میں بھی جہاز اپنا توازن کھو بیٹھتا ہے نا. طوفان نوح انسانی تاریخ کا سب سے بڑا طوفان تھا, انسانی تاریخ کا سب سے بڑا طوفان تھا. یعنی ایسا طوفان تھا کہ جس میں زمین تو چھوڑے اونچے اونچے پہاڑوں تک کو نگل لیا تھا. نوح علیہ السلام, آپ آگے سنیں گے, ان کا بیٹا پہاڑ پر چڑھ گیا تھا کہ میں بابا جان مجھے پہاڑ بچا لے گا. اونچے اونچے پہاڑوں تک کو نگل لیا تھا طوفان نوح علیہ السلام نے.
اس کا بھی کیا ثبوت ہے کہ پہاڑوں کو نگل لیا تھا؟ اور شواہد کے ساتھ ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ جب ریسرچز ہوئی تو بلند ترین پہاڑوں کی چوٹیوں پر سمندری مچھلیوں اور سمندری جانوروں کی ہڈیوں کی شکلیں ملی، یعنی کہ وہاں پر پانی وہاں تک آیا تھا۔ طوفان کا یہ لیول تھا اس طوفان کا۔ اللہ اکبر۔ کشتیاں ڈوب جاتی ہیں ذرا سے طوفان میں، ایسے طوفان میں کسی کشتی کا 6 مہینوں تک مسلسل چلتے رہنا، یہ ایسا معجزہ ہے جس کے حوالے سے سائنس آج بھی حیران ہے۔ لیکن قرآن کے مطابق بڑے بڑے تختوں، میں نے پڑھی یہ بھی آئے، اور میخوں یعنی کیلوں سے بنی اس کشتی کے توازن کے لیے عظیم الشان چٹانوں کے لنگر بنا کر کشتی کے ساتھ جوڑے گئے تھے، جنہوں نے پہاڑ جتنی لمبی لہروں میں بھی کشتی کو ڈوبنے سے بچائے رکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دن گزرتے گئے، کشتی کی تعمیر جاری رہی، یہاں تک کہ کشتی مکمل ہو گئی۔ کشتی مکمل ہو گئی، اب کیا؟ کل عرض کریں گے انشاءاللہ، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ ماہ رمضان یوں آ گیا بن کے رحمت